بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی مخبرا و آمرا تکریما لحق نبیہ و تعظیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو مجلس کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے اس اجلاس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج ہمارے اس اجلاس کی سرپرستی چھوٹے بڑے سرکار کے پیر جی حضرات فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آستانوں کو سلامت رکھے، ان کا فیض جاری و ساری رکھے۔ بزرگوں کی حمایت اور ان کی تائید جس کام کو حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کام اور اس کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جس جگہ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے یہ بھی سرکاروں کی جگہ ہے، ان کی نظر کرم سے تعمیر ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی حفاظت فرمائے، خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے شہر کی پہچان یقیناً انہی بزرگوں سے ہے، اور انہی بزرگوں کے وجود مسعود کی یہ برکت ہے کہ یہاں پر انہی لوگوں کے انہی بزرگوں کے عقائد و نظریات رائج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی امت کے بزرگوں اور اولیاء اور صالحین کے نقش قدم پر رکھے۔ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، محفل میلاد یا جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنیوں کے معمولات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اپنی محبت کا اظہار اس طور پر بھی کرتے ہیں کہ آپ کی محفل سجا لیتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ معمول صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ عنوان بدل جاتے ہوں، صورتیں بدل جاتی ہوں، انداز بدل جاتا ہو،
زبان بدل جاتی ہو، رنگ اور نسل بدل جاتی ہو، لیکن یہ ذکر رسول جس دن سے قائم ہوا ہے اس دن سے آج تک جاری و ساری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ذکر کو منعقد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی حسان بن ثابت کو مدینے مسجد کی ممبر پہ بٹھا کر، کبھی شہدائے احد کے قبرستان میں جا کر ممبر لگا کر، کبھی حج کے موقع پر، کبھی عمرے کے موقع پر، کبھی بیت رضوان کے موقع پر، کبھی حدیبیہ کے موقع پر، کبھی بدر کے موقع پر، کبھی خندق کے موقع پر، کبھی حضرت جابر کے گھر میں، کبھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ، کبھی انس بن مالک کے ساتھ، غرض یہ، اور کبھی اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ذکر کی محفل سجتی تھی، جس میں نبی کریم کا ذکر ہوتا تھا اور ان کے وسیلے سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ اگر محفل نکاح کا نام شادی رکھ دیا جائے تو اس نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے کوئی فرق؟ آپ اس کو میرج کہہ لیں، یہاں پر مسلمانوں کے نکاح ہوتے ہیں، نام ہے ڈائمنڈ میرج ہال، کوئی فرق پڑا شادی پر؟ آپ کہیں قبل تو نکاح منعقد ہو جائے گا، آپ کہیں میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا، آپ کہیں ایکسپٹڈ مان لیا میں نے تو نکاح ہو جائے گا۔ جس زبان میں کر لو، مفتی صاحب بیٹھے پوچھیے آپ۔ اب یہ کیا ضد ہے کہ چین کے لوگ بھی عربی میں کہیں کہ میں نے قبول کیا ہے؟ یہ کوئی جمعے کا خطبہ ہے کیا؟ بھائی ایجاب و قبول منعقد ہونا ہے نا، اصول مل گیا۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور الشاہدین العاقلین البالغین المسلمین۔ دو گواہ چاہیے، مسلمان چاہیے، عاقل چاہیے، بالغ چاہیے، ایجاب و قبول چاہیے، نکاح ہو گیا۔ اب اس کو تم ہندی میں کہو کہ انگلش میں کہو کہ اردو میں کہو کہ عربی میں کہو کہ فارسی میں کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ذکر رسول کی محفل ہے، اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں۔ میں بہت غور کرتا رہا کہ آخر اس بات پر انکار کیوں ہے، کس بات کا انکار ہے؟ اگر لفظ جلسہ پہ انکار ہوتا تو پھر جلسہ اسناد، تقسیم اسناد منعقد نہیں ہو پاتا۔ اگر کسی محفل پہ اعتراض ہوتا تو پھر مدح صحابہ کی محفل نہیں سجتی۔ اگر جلوس پہ انکار ہوتا تو مدح صحابہ کا جلوس نہیں نکلتا۔ کیا بات ہے آخر؟ دارالعلوم کا جلسہ ہو تو جلسہ ہے، ختم بخاری کا جلسہ ہو تو جلسہ ہے، پیغام توحید کا جلسہ ہو تو جلسہ ہے، نماز قائم کرنے کا جلسہ ہو تو جلسہ ہے، مسجدوں میں بریانی کی دیگیں بھی اتر رہی ہیں اور قورمے اور کڑھاؤ کھلوائے جا رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، ٹھہر رہی ہیں، مجمع لگ رہا ہے، جلسہ ہوتا ہے، تقریر ہو رہی ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ اسی جلسے پر اعتراض کیوں ہے؟ دنیا کے کسی جلسے پر اعتراض نہیں۔ مدرسے کا یوم تاسیس منایا جاتا ہے، اس کا جلسہ ہے۔ جب بچہ فارغ ہو جاتا ہے، سندیں تقسیم کی جاتی ہے، اس کا جلسہ ہوتا ہے۔ اور سب مسلک والے کر رہے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے نام سے کانفرنس کرتے ہیں، اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے جلسے اخبار میں چھپتا ہے۔ 5 لاکھ لوگ جمع ہوئے، 1 لاکھ آدمی جمع ہوا۔ کبھی خانہ کعبہ کا امام آ جائے تو جلسہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی امام آ جائے تو جلسہ ہو جاتا ہے، کبھی یوسف قرضاوی آ جائے تو جلسہ ہو جاتا ہے۔ ان سب کے اعزاز میں جلسہ ہو تو جائز؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بہت غور کرتا رہا کہ آخر یہ مروڑ کس بات کی ہے؟ جلسے کے نام پہ تکلیف ہوتی تو پھر دارالعلوم دیوبند میں جلسہ نہیں ہوتا، جامعہ سلفیہ میں جلسہ نہیں ہوتا۔ کس بات کا اجلاس ہے؟ تو پتہ چلا اجلاس سے، نہ اجلاس عام سے، نہ اجلاس خاص سے، کبھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہو رہا ہے تو کبھی اس کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کا پورے ہندوستان میں جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں سے اختلاف نہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ بہت غور و فکر کے بعد قرآن نے مشکل کشائی کی، قرآن نے بتایا کہ تکلیف کیا ہے۔ اب
جا کر بلی تھیلے سے باہر آئی. قرآن نے کہا اپنے رسول سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ اللہ کے احکامات کی طرف بلاؤ تو جشن قرآن کا جلسہ ہوگا، نمازوں کا جلسہ ہوگا، حج پہ جانے کا تربیت کا جلسہ ہوگا، طواف کیسے کریں یہ جلسہ ہوگا، کنگری کیسے مارو یہ جلسہ ہوگا، سر کیسے منڈواؤ یہ جلسہ ہوگا، ختنہ کیسے ہو یہ جلسہ ہوگا، عقیدہ کیسے ہو یہ جلسہ ہوگا، قرآن کیسے پڑھو یہ جلسہ ہوگا، تجوید ہو کیسے ہو تو جلسہ ہوگا، بخاری کی بات ہو تو جلسہ ہوگا، حدیث کی بات ہو تو جلسہ ہوگا، مکے مدینے کی بات ہو تو جلسہ ہوگا، اسلام کی بات ہو تو جلسہ ہوگا، قوم کی اصلاح کی بات ہو تو جلسہ ہوگا. رأیت المنافقین، آپ منافق کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، یہ تیرے نام سے چڑھتا ہے، تیری طرف آنے سے رکتا ہے، تمہارا ذکر کرنے سے رکتا ہے. اب یہ منافقوں والی ٹوپی اگر آپ کے سر پہ فٹ آ گئی تو اس میں میرا تو کوئی دوش نہیں. قرآن بتا رہا ہے منافق کو پہچاننا ہو تو ایک طرف قرآن کی تلاوت کر، ایک طرف نعت رسول پڑھ، دیکھ کے منافق کون ہے، سمجھ میں آئے گا کہ منافق کون ہے. عجیب و غریب ایک فکر عام ہوتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے ہاتھ آیا، ایسا لگا بندر کے ہاتھ ادرک لگ گئی، بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے. بھائی سوشل میڈیا ہے، سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کیجئے. حضور کے جلسے پر یہ اعتراض ہے. وہ جلسہ جو جلسہ یہاں نہیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ منعقد کرے، انبیاء کے مجمع میں، یہ وہ جلسہ کہ جو فرشتوں کے مجمع میں ہو، وہ جلسہ جس کا تذکرہ سدرۃ المنتہا پر بھی ہو، یہ وہ ذکر کہ جو ذکر کا ثم دنا فتدلی تک پہنچے، وکانا قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے. وہ ذکر آج اگر بدایوں میں ڈائمنڈ ہال میں کر لے تو بدعت کیسے ہو جائے گی؟ بدعت کہتے ہیں نئے کام کو، اس سے زیادہ پرانا کام تو کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. حضور کا ذکر بدعت نہیں ہوتا. آپ سوچے بدایوں تو وہ سرزمین ہے، کبھی ہم بڑے سرکار کا ذکر کرتے ہیں بدعت نہیں ہوتا ہے، چھوٹے سرکار کا کرتے ہیں بدعت نہیں ہوتا ہے، مکہ پیر صاحب کا کرتے ہیں بدعت نہیں ہوتا، کلہ پیر صاحب کا کرتے ہیں. کچھ دنوں میں حضرت آؤں گا میں کلہ چڑھانے کے لیے، بدعت نہیں ہے. تو رسول اللہ کا ذکر بدعت کیسے؟ ذکر رسول سے چڑھ کس بات کی ہے، کس بات کی دشمنی ہے؟ اب اگر اس بات پر یہ کہا جائے کہ یہ منافق ذکر رسول سے چڑھتے ہیں تو آپ کو مرچ لگ جاتی ہے، ہمیں منافق کہتی ہے. ہم نے کہا منافق؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق کو دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو جو تلاوت تو کرے، احکامات تو بتائے، حج کا طریقہ بتائے، نماز کا طریقہ بتائے، یصدون عنک صدودا، جو حضور سے منہ موڑ لے وہ منافق ہوتا ہے. دیکھ لیجئے کہ کون ہے منافق. تو مسئلہ جلسے کا نہیں ہے، مسئلہ جلوس کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ہے ذکر رسول کا. اور یہ کہہ نہیں سکتے زبان سے کہ ذکر رسول بدعت ہے اور ناجائز ہے لہٰذا عید میلاد النبی ناجائز ہے. کیا صحابہ نے کیا؟ کیا تابعین نے کیا؟ کیا غوث اعظم نے کیا؟ کیا امام اعظم نے کیا؟ بڑی عقیدت غوث اعظم اور امام اعظم سے آپ کے دل میں آ رہی ہے. جب غوث اعظم یہ کہہ رہے ہیں ٹھوکر مار کر مردے کو قم باذنی، تو عقیدت نہیں جاگ رہی ہے. جب وہ کہتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر آسمان کی طرح ہے، تو عقیدت نہیں جاگ رہی ہے. جب غوث پاک کہتے ہیں من نادانی باسمی فی شدۃ فکشفت عنہ، میرا نام لو پریشانی میں پریشانی دور کی جائے گی، تو عقیدت نہیں جاگتی. غوث اعظم نے پوری زندگی جلسہ کیا ہے، اور آپ کے جلسے کا عالم تو یہ تھا کہ بارش ہوتی ہو تو اب بھورے بھائی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بارش ہو گئی کہاں بٹھا لوں. ارے غوث پاک کے جلسے بارش ہو جائے گی، فرماتے تھے ہٹ جا، بادل پھٹ جاتے تھے. جلسے کا عالم یہ تھا. ہماری طرح نہیں تھا کہ مائک والا نہ ہو تو آواز نہ سن سکے. 70,000 لوگ ایک ساتھ آواز سنتے تھے غوث پاک. بڑے بڑے اولیاء صوفیہ تشریف فرما ہوتے تھے، اس میں بیٹھے ہوتے تھے. جلسہ نہیں کیا، ذکر رسول نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا دین کا مبلغ ہے
جو حضور کا ذکر نہ کرے اور دین پھیلا لے؟ کون سا مبلغ ہے وہ؟ پتہ چلا کہ ذکر رسول سے جو لوگ چڑھتے ہیں وہ دین کے مبلغ نہیں ہو سکتے. اسی لیے اہل سنت والجماعت ان کو بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں کہ ان سے دوستی اچھی بات نہیں. عید میلاد النبی کے نام سے چڑھ ہو گئی. بھائی کس بات کی چڑھ؟ رسول کے ذکر سے کس بات کی چڑھ ہے؟ اب یہ میں بہت سوچ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر کیوں چڑھ رہے ہو؟ حضور کے ذکر شریف سے چڑھ کس بات کی؟ ان کا ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو بلا لے تو یہ بدعت کیوں ہو گیا؟ میری آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی. کس وجہ سے ناجائز ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ لفظ میلاد شریف کی محفل حدیث میں نہیں ملا. یہ کوئی دلیل ہے؟ بے سر پیر کی بات. محبت اصل ہے، حضور پہ مر مٹنے کا جذبہ اصل ہے، حضور کی تعظیم اصل ہے، حضور کا ادب اصل ہے، حضور پر جان نثار کر دینا اصل ہے، حضور کی وفاداری اصل ہے. اب وہ وفاداری اگر ممبر پر ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ پھیرنے میں ظاہر ہوتی ہو تو ہوگی. اگر وفاداری حضور کے وضو کے پانی کو پینے سے ہوتی ہے تو ہوگی. اگر وہ وفاداری حضور کے لعاب دہن کو چاٹنے سے ہوتی ہے تو ہوگی. اگر وہ وفاداری حضور کے سامنے سینہ سپر ہو کر حضور کی طرف آنے والے پتھر کو اپنے سر پہ لینے سے ہوتی ہے تو ہوگی. اس کا اظہار ہو کر رہے گا. کس نے نہیں کیا؟ آج کے اجلاس میں ہماری اسلامی بہنوں اور ماؤں کا استقبال ہے، وہ تشریف لائی ہیں، پردے میں بیٹھی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ آج جو روایت کا آغاز کروں تو پھر اس میں ایک صحابیہ کا ذکر کروں. ہر جگہ آپ نے خالد ابن ولید کے چرچے سنے، مولا علی کے سنے، عمرو بن عاص کے سنے، صدیق اکبر کے سنے، فاروق اعظم کے سنے. آؤ آج ان عورتوں کا تذکرہ سن لو جنہوں نے اپنے جان، مال، عزت، آبرو رسول پر نچھاور کر دیا. یہ خواتین اسلام ہیں، ان کے بدل سے اللہ نے مجاہد اسلام پیدا کیے ہیں. ان کے بدل سے اللہ نے غوث اعظم کو پیدا کیا ہے، غریب نواز کو پیدا کیا ہے، اولیاء اللہ کو پیدا کیا ہے. ان کی عظمت بہت بلند ہے. اسلام جس طرح مردوں کے لیے ہے ایسی عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر مردوں کو حصہ ملا، کوئی صدیق ہوا تو صرف صدیق ہو کے رہ گیا؟ نہیں، اگر صدیق کوئی ہوا ہے تو صدیقہ بھی ہے. اگر مردوں میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہے. اگر کوئی صاحب جنت ہے تو کوئی خاتون جنت بھی ہے. ایسا نہیں ہے. صحابیوں کی جانثاری کے قصے تو خوب سنے آپ نے کہ اپنی جان لٹا دی لوگوں نے، اپنا گھر لٹا دیا. صدیق اکبر اپنا گھر لے کر آ گئے، ایسا کیا. عثمان غنی نے یہ کی. بہت سنے ہوں گے. آؤ ایک صحابیہ کا قصہ سنو، اور بڑے مزے کی بات ہے. ہمارے یہاں سرکاروں کے یہاں معمول ہے، عرس میں محفل سما ہوتی ہے. آؤ سنتے چلو. حضرت بریدہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض المغازی. کسی محاذ پر تشریف لے گئے آپ، کوئی کافروں سے معاملہ بن گیا، چلے گئے محاذ پر. جب لوٹ کر آئے، جاءت جاریۃ سوداء، ایک صحابیہ تشریف لے آئی، حضور کے پاس حاضر ہو گئی. جب حضور وہاں سے واپس ہوئے، اس محاذ سے، اس مارکے سے واپس ہوئے، تو ایک صحابیہ آپ کے پاس حاضر ہوئی. فقالت، تو اس نے کہا یا رسول اللہ انی کنت نظرت ان ردک اللہ سالما. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مان لی ہے. خواتین پردے میں بیٹھی ہیں، نظر مانتی ہو کہ نہیں مانتی؟ یہ نظر ماننا بدعت نہیں ہے، یہ صحابیہ کا طریقہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم نے نظر مانی، انی نظرت للرحمن صوما. نظر ماننا بدعت نہیں ہے. تم تو نظر مانتی ہوگی کہ کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں گے، کسی غریب کو پانی پلا دیں گے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں گے، ایک پیٹی قرآن شریف کی رکھوا دیں گے، ایک کلام پاک مسجد میں رکھوا دیں گے، کسی بچے کو قرآن شریف کو حفظ کروا دیں گے، کسی کا مدد کر دیں گے، کسی غریب کی شادی کرا دیں گے، بھوکوں کو کھانا. یہی تو کرتے مدد. اس صحابیہ کی منت دیکھو، کہہ رہے یا رسول اللہ انی کنت نظرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف.
یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سالم وہاں سے واپس کر دے میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن محسن کائنات، حضور صاحب سجادہ، انا اضرب بین یدیک بالدف واتغنی، اور گانا گاؤں گی، دف بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ کس کی نظر ہے اور کس کے سامنے؟ جو توہمات کا خاتمہ کرنے آیا ہے، جو بدعات کا خاتمہ کرنے آیا ہے، جو رسم و رواج جاہلیت کا خاتمہ کرنے آیا ہے، جاہلی رسم و رواج کو مٹانے جو آیا ہے، محمد الرسول اللہ سے کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مان لی، نظر مان لی ہے۔ کیا ہے کی نظر مان لی؟ کہ اگر آپ صحیح سالم اللہ آپ کو واپس کر دے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی وَأَتَغَنَّا، کچھ پڑھیں گی، کچھ گنگنائیں گی، کچھ گائیں گی، کچھ کہیں گی، سنائیں گی کچھ۔ فقال لها، نبی کریم نے اس سے فرمایا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس سے ارشاد فرمایا، ان کنتی نظرتی فضربی، اگر تو نے ایسی ہی نظر مان لی ہے تو کر لے اپنا کام، فضربی، دف بجا لے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسی نظر نہیں مانی تھی تو مت کرو، اگر نظر مانی ہے تو کر لو، نہیں مانی ہے تو۔ آگے راوی کیا کہہ رہا ہے؟ فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، تو وہ دف بجانے لگی۔ حضور نے فرمایا، حضور اب آپ سوچ سکتے ہیں، حضور تو ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کہہ دیں گے کر لو۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھ لو، اگر کوئی حرام و ناجائز کام منت مان لے، منت ماننا بھی ناجائز ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے میں شراب پی لوں گا، حرام کیا اس نے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ غلط کیا، اور مریض صحیح ہو جانے کے بعد اگر پی لے تو ڈبل حرام۔ سمجھے بات کو؟ کہ اگر طبیعت صحیح ہو گئی تو جوا کھیلیں گے، یہ منت ماننا ہی غلط ہے۔ اور اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی تو جوا کھیل ہی لو، نہ جوا نہیں کھیلنا، وہ تو ایک غلطی ہو گئی تو دوسری نہ کرنا، توبہ کرو اس والی غلطی سے۔ تو حرام اور ناجائز منت کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں مان سکتے، اور اگر کسی نے جہالت میں کہہ دیا تو کام نہ کرے، وہ گناہ ہے۔ مگر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کنتی نظرتی فضربی، اگر نظر مان لی ہے تو کر لو، اور نہیں مانی ہے تو نہ کرو۔ تو سراوی کہتا ہے کہ وہ دف بجانے لگی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نظر مانی تھی انہوں نے۔ اب آگے کی بڑی پیاری حدیث شریف، عجیب عجیب مطلب لوگ نکال لیتے ہیں حدیث شریف سے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی حدیث شریف۔ فدخل ابو بکر، راوی کہتا ہے کہ ابو بکر آ گئے اسی دوران، کس دوران؟ دف بجنے کے دوران، وہی تضرب، وہ بجاتی رہی، دف بجتی رہی۔ ثم دخل علی، حضرت علی مولا علی مشکل کشائے، وہی تضرب، وہ بجاتی رہی۔ ثم دخل عثمان، حضرت عثمان تشریف لائے، وہی تضرب، وہ بجاتی رہی۔ اب چوتھا کون بچا؟ تو تین آئے تو بجتی رہی۔ ثم دخل عمر، غیظ المنافقین، اب حضرت عمر تشریف لائے۔ فَأَلْقَى الدُّفُّ تحت استحا، اب انہوں نے اپنے پیر کے نیچے دف کو چھپا لیا۔ ثم قعدت علیہ، پھر اس پہ بیٹھ گئی۔ حضرت عمر تشریف لائے تو بیٹھ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک طرف ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے تو ڈر اور خوف، ڈر کے بیٹھ گئی، سہم گئی۔ حضور نے اس ماحول کو استوار کرنے کے لیے کہ کوئی زیادہ ایسا نہ ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ حضور کی کرم فرمائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ جو نبیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اولیاء کے پاس پہنچ جاتا ہے، مجاہدوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، میدان کارزار میں جہاد کے میدان میں بہتانے کی کوشش کرتا ہے، تم سے تو وہ بھی ڈرتا ہے، تو ایک عورت ہے کمزور۔ اگر یہ ڈر گئی تو کیا ہے، تو تم سے شیطان ڈرتا ہے۔ حضرت عمر کی فضیلت ظاہر ہوئی یہاں پر۔ فرمایا انی کنت جالسا، رسول اللہ فرما رہے ہیں
میں بیٹھا تھا، وہی تضرب، یہ بجا رہی تھی، فدخل ابو بکر وہی تضرب، ابو بکر آئے تب بھی بجا رہی تھی، ثم دخل علی فہی تضرب، علی آئے تب بھی بجا رہی تھی، ثم دخل عثمان وہی تضرب، جب عثمان آئے تب بھی بجا رہی تھی، فلما دخلت انت یا عمر القدف، اے عمر جب تم آئے تو اس نے دف دبا لی، چھپا لی۔ اب کوئی احمق یہ مطلب سمجھے اس سے کہ شیطان حضور سے نہیں ڈرتا، عمر سے ڈرتا ہے۔ ایسا سمجھنے والا یا تو یہ کہے گا کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، یا تو یہی کہے گا، اور کیا کہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا مقام، ان کی عزت افزائی آپ نے فرمائی، اور اس عورت کو بھی دلاسا دیا کہ ہم بیٹھے ہمارے سامنے کام کیا، یہ بدعت نہیں ہو سکتا، میرے سامنے کام ہوا ہے، بدعت نہیں ہو سکتا۔ عمر کے سامنے نہیں ہوا، عمر کے سامنے تو شیطان جیسے جری کی ہمت نہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر لاف و گراف کر رہا تھا وہ بھی بھاگ جاتا چھوڑ۔ تو یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بات تو آپ نے سنی، آپ خوش بھی ہو گئے۔ آپ ذرا سوچو کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والی وہ خاتون، وہ صحابیہ، کیا محبت رہی ہوگی اس کی۔ یقین مانو اس کے پاس ایک دف تھی، اسی کو بجانے کی منت مانی اس نے۔ دف بجانا اہم نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ صحیح سالم آ جائیں۔ جذبہ دف بجانے کا نہیں، جذبہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی گزر نہ پہنچے، آپ کو کوئی زخم نہ پہنچے، آپ کو کوئی دکھی نہ کر دے، آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے یا رسول اللہ۔ یہ ہے، اس جذبے نے دف کو جائز کر دیا، وہ بھی کہاں، بین یدیک، آپ کے سامنے، حضور کے سامنے جو کام ہو اور حضور کہے کر لو، وہ بدعت نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کردار کس کا، ان خواتین کا کہ جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ان کی جنت میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مسلمان عورتوں کا کردار۔ محبت رسول میں عورت پیچھے نہیں ہے کسی سے، ان کا برابر کا حق ہے۔ اور عرض کرتا چلوں آپ سے، جب نبی دنیا میں تشریف لائے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، محبت کرنے والے ماں باپ اس کے پاس ہوتے ہیں، ایک باپ ایک ماں۔ حضور تشریف لائے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، محبت کرنے والی ماں۔ اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے دودھ پلانے کا، جو باپ نہیں پلا سکتا، دادا نہیں پلا سکتے، مرد نہیں پلا سکتا، پوری دنیا کے مرد جمع ہو جائے، دودھ نہیں پلا سکتے بچے کو۔ یہ عورت کا حق ہے، یہ خدمت بھی عورت کے حصے میں آئی۔ بچے کو نلانا دھلانا، یہ خدمت بھی عورت کے حصے میں آئی۔ آپ کو ایک نرم کپڑے میں لپیٹنا، یہ خدمت بھی عورت کے حصے میں آئی۔ عورتوں کو اللہ نے مردوں سے پہلے حضور کی خدمت کا موقع دیا ہے، مردوں سے پہلے محبت کرنے کا موقع عورت کو دیا اللہ نے۔ مرد تو بعد میں محبت کریں گے، پہلے حضرت آمنہ محبت کریں گی، حضرت شفا محبت کریں گی، حضرت سبیبہ محبت کریں گی، حضرت حلیمہ محبت کریں گی۔ مردوں کی باری تو بعد میں آنے والی، ابھی تو یہ عورتیں محبت کریں گی، یہ پالیں گی، گود میں لیں گی، ماتھا چومیں گی، سر پہ بٹھائیں گی، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، حضور مدینے میں تشریف لائے، مدینے کی، اب یہ تو آپ سنتے چلے کہ مدینے مکے کی قبیلے قریش کی عورتیں ہوں، بنو ہاشم کی عورتیں ہوں، اشراف مکہ کی عورتیں ہوں، جو صحابیہ ہیں ان کی عقیدت و محبت، اور جو مدینے میں تھے انصار، ان کی عورتیں، ان کی وہ صحابیات، ان کی عقیدت و محبت۔ اسلام کے دامن میں بہت کثرت سے اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے۔ حضرت انس بن مالک کا نام سنا ہوگا، بہت قصے بھی سنے ہوں گے ان کے۔ یہ محبت جو انس بن مالک کے دل میں پیدا ہوئی، اس کا سبب کون ہے؟ آج دنیا انس بن مالک کی محبت کے تذکرے کرتی ہے کہ حضور کے خادم ہیں، حضور پہ جانثار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، حضور کا چرچا کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کو وضو کراتے ہیں، حضور کا سودا لاتے ہیں، حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ مگر یہ موقع کس نے دیا؟ ابھی حضور مدینہ نہیں آئے ہیں، ابھی حضور کا ذکر مدینے آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟
ابھی ذکر رسول آیا ہے، رسول نہیں آئے ہیں. جب رسول آئیں گے تو ماحول کچھ اور ہوگا. ارے ابھی کا ماحول دیکھو کیا ہے. ایک 9 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں سے سن رہا ہے کہ حضور ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں. صبح اٹھتا ہے ان کا نام سنتا ہے، دوپہر میں ان کا نام سنتا ہے، شام میں ان کا نام سنتا ہے. اتنا ذکر سنا ہے انس بن مالک نے. آپ کہیں ذکر رسول کی محفل بدعت ہے. ذکر رسول سن کے انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہونے والے ہیں. یہ ذکر رسول سننے کی برکت ہے جو اپنی ماں کی زبان سے سنتے ہیں، اپنے گھر میں سنتے ہیں. ان کی والدہ نے حضور سے اتنی محبت کی، اتنی جانثاری کی، اتنا ذکر کیا کہ ایک 9 سال کے بچے میں ایک عشق اور محبت کا ایک آگ لگ گئی، حضور کی طرف پیدا ہو گئی. جب مدینے کے بچے، مدینے کے لوگ جب اس امید پہ جاتے تھے کہ اب حضور آنے والے ہیں، ایک دن گئے باہر جا کر وادیوں پہ چڑھے، کھڑے ہوا، دیکھا کہ نہیں آئے، پھر واپس آ گئے. معلوم ہے انس بن مالک کیسے تھے اس دوران؟ انس بن مالک لوگوں کے درمیان میں سے بھاگتے ہوئے جاتے تھے، بھاگتے ہوئے آتے تھے. چھوٹے تھے تو بیچ میں سے نکل جاتے تھے، 2 لوگوں کے درمیان سے نکل جاتے تھے، سر جھکا کے آگے بڑھ جاتے تھے. اور خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ میں اپنی والدہ کو سب سے پہلے خبر دوں کہ حضور آ گئے. وہ اپنی ماں کی طرف جان رہے تھے کہ کیا جانثاری کا جذبہ ہے نبی کے لیے، تو میں اپنی والدہ کو خوش کر دوں کہ حضور تشریف لے آئے. ان کی والدہ نے تربیت کی. تو جب ماں رسول کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں راسخ کر دے تو انس بن مالک کا نام روشن ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا امت کی خواتین سے کہ اپنے دلوں میں رسول کی محبت کو راسخ کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں محبت راسخ کریں. قیامت کے دن تم حضرت خمیسہ کے پیچھے ہوگی، بچہ انس بن مالک کے پیچھے ہوگا. نعرہ رسالت، جشن محسن کائنات، حضور صاحب سجادہ. کہا جاتا ہے کہ ما قاد الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم یستقر بالمدینہ، مدینہ تشریف لے آئے. حتی جاءتہ غمیسہ بنت ملحانہ، حضرت انس کی والدہ ام انس، حضرت انس کی والدہ آئیں. وکان معها غلامها الصغیر، اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا. حضور کے پاس آئیں، چھوٹا بیٹا ہے، اور بیٹے کی بھی کیفیت لکھی کہ بیٹا کیسا ہے. ہوا یسعی بین یدیہا، اور یہ اپنی ماں کے آگے آگے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اپنی ماں کے آگے آگے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ذؤابتہ تنوسان علی جبینہ، اور اس کے بالوں کی 2 لٹیں اس کے ماتھے پہ ہل رہی ہیں، ماتھے پہ لٹکی ہوئی ہیں. بالیں، بچوں کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو ماتھے پہ گر جاتے ہیں. تو ذؤابتہ 2 لٹیں تنوسان علی جبینہ، اس کے ماتھے پہ 2 بال جو بچوں کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ لٹک رہے ہیں. ثم حیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی حضور کو سلام کیا. وقالت، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لم یبق رجل ولا امرأۃ من الانصار، کوئی مرد کوئی عورت قبیلہ انصار، مدینے کے انصار میں باقی نہیں رہا، الا وقد اتحفک بتحفۃ، جس نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ نہ پیش کیا. مدینے کا کوئی مرد اور کوئی عورت انصار کی ایسی نہیں ہے جس نے آپ کو کوئی تحفہ آپ کی خدمت میں نہ پیش کیا ہو. وَإِنِّي لَا أَجِدُ، کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا پیش کروں آپ کو. وَإِنِّي لَا أَجِدُ مَا أُتْحِفُكَ بِهِ غَيْرَ ابْنِي هَذَا، فرمایا کہ میرے اس بچے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں جو آپ کو پیش کر سکے. یہ ایک عورت کا جذبہ ہے، یہ ہیں اس مسلمان عورتیں، یہ ہیں صحابیات جن کی جنت کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. کہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے 10 سال کا، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کر دوں. فخذہ، حضور نے قبول کر لیا. کہا کہ اسے لے لیجئے، گزارش کی کہ لے لیجئے اس کو. تو حضور نے فَلْيَخْدِمْكَ مَا شِئْتَ،
چھوٹا بچہ دے رہی ہے، کہہ رہی لے لیجئے، اور جو کہیں گے وہ خدمت کرے گا، جو آپ کہیں گے وہ کرے گا۔ یہ اب جب اس عورت نے، اس صحابیہ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو حضور کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا تو نبی نے کیا فرمایا؟ فحش النبی للفتى الصغیر وبشا، حضور بہت خوش ہوئے، حشاش بشاش کہتے ہو نا، حشا بشا، فحش النبی، بہت خوش ہوئے حضور، للفتى الصغیر وبشا، بہت خوش ہوئے، اس کو لے لیا۔ اب جب وہ بچہ آپ نے قبول کر لیا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ الشَّرِيفَ، اپنے ہاتھ شریف سے، پاک ہاتھوں سے اس کے سر پہ اس کے ہاتھ پھیرا، وَمَسَّ ذُوَابَتَهُ، اور اس کی ان 2 لٹوں پہ ہاتھ پھیرا جو ماتھے پہ لٹک رہی تھی، جو ماتھے پہ جو بال لٹک رہے تھے اس پہ ہاتھ پھیرا، وَضَمَّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس کو اس کے اہل کی طرف کر دیا گیا، حضور نے قبول فرما لیا۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ ہے صحابیات کا کردار۔ تمہیں مردوں کی عید میلاد النبی بنانے پہ اعتراض ہے؟ ارے وہ عورتیں جن کے پردے کا وعدہ کیا گیا، پردے کی تلقین کی گئی، پردے کا حکم آیا ہے، وہ پردہ نشین خواتین کا جذبہ یہ ہے کہ میرا بچہ آپ پر قربان ہے۔ اب انس بن مالک جب حضور کی خدمت میں آ گئے تو پھر تو آپ سوچیے کہ کہاں فرش زمین سے بالکل عرش کی بلندیوں پر پہنچ گئے، اور حضور نے آپ کے لیے بہت دعا کی، روایتیں بھری ہوئی ہیں، انس بن مالک کے لیے بہت دعا کی، کثرت سے دعا کی، ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت کی دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے اس دعا کو قبول کیا کہ انصار کے قبیلے میں آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوا، اور آپ کا خاندان، آپ کی اولاد، آپ کے پوتے سب سے زیادہ ہوئے، 100 تک پہنچ گئے۔ لیکن حضور کی خدمت میں 10 سال سے آ گئے، 10 سال رہے، جوان ہوئے، پوری زندگی اطاعت میں، فرما برداری میں، حضور کی پیروی میں، پوری زندگی عبادت میں، توصیف و ثنا میں، تقدیس و تحلیل میں گزار دی۔ جو کچھ اسلام نے کہا وہ انہوں نے کیا، جو کچھ اللہ کے احکامات تھے وہ بجا لائے۔ یہ وہ مقدس جماعت کے فرد فرید ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے وَكَانَ أَنَسٌ رضوان اللہ علیہ شدید الرجاء لشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، شدید الرجاء، بہت زیادہ شدت کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہوگی۔ اور اکثر وہ یہ کہتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں ان القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امید کرتا ہوں کہ میں ملاقات کروں گا حضور سے فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان سے ملاقات کروں گا، فاقول لہ، کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن ان سے ملوں گا اور میں ان سے کہوں گا یا رسول اللہ ھذا خویدمک انیس، یہ آپ کا ادنا خادم چھوٹا سا انس ہے، یہ کہوں گا قیامت کے دن۔ خویدم چھوٹا سا خادم، انس کی تصغیر ہے انیس، چھوٹا انیس، چھوٹا سا انس ہے، میں آپ کا چھوٹا سا خادم ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کا کردار اور تعلق نبی کے ساتھ، پوری زندگی حضور کے محبت میں گزاری، ان کے ساتھ، ان کے سامنے گزاری، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے گزاری، ان کے ساتھ حج کر کے گزاری، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کے گزاری، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں امید ہے کہ میری شفاعت ہوگی۔ ابھی تک بھی بات نہیں ہے، ابھی جو بات آنے والی آگے وہ میں عرض کروں۔ فلما مرض انس بن مالک مرض الموت فقال لأهله، جب حضرت انس بن مالک کا آخری وقت آیا اور مریض ہو گئے کہ اب وقت قریب ہے، آخری وقت قریب ہے، تو اپنے گھر والوں سے کہا لقنونی، مجھے تلقین کرو، کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی، کلمہ طیبہ کی مجھے تلقین کرو، میرے سامنے پڑھو یہ کلمہ، کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ جب شیطان زندگی بھر کچھ نہیں اکھاڑ پاتا تو مرتے وقت آ جاتا ہے۔
کہ اب کچھ بہکا لوں. اور بڑے مزے کی بات ہے، موت کے وقت جب آتا ہے توجہ چاہوں گا تو وہ عید میلاد النبی کے دلائل نہیں مانگتا، وہ جلوس محمدی کے دلائل نہیں مانگتا، وہ توحید خداوندی کے دلائل مانگتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ گرو جو ہے وہ توحید الہی کے دلائل مانگ رہا ہے، چیلے عید میلاد النبی کے دلائل مانگ رہے ہیں. نہ ہم اس کو جواب دیں گے نہ ان کو جواب دیں گے، ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے، جشن مناتے رہیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن محسن کائنات حضور صاحب سجادہ. اللہ کا ایک ہونا اس سے زیادہ سچی بات تو کائنات میں کوئی ہے نہیں. کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے؟ بلا دلیل کے اللہ کو ایک مان رہے ہیں، کسی دلیل کی حاجت نہیں. محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، اب کسی کی حاجت نہیں رہی. ہمارے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں غلام ایسے نبی کا ہوں، غلام ایسے نبی کا ہوں خدا کو جس نے دیکھا ہے. غلام ایسے نبی کا ہوں خدا کو جس نے دیکھا ہے. میں بن دیکھے خدا پر اس لیے ایمان لایا ہوں. ہم نے تو دیکھا نہیں، میں بن دیکھے خدا پر اس لیے ایمان لایا. پھر یہی کلمہ دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کا اس دنیا سے سفر ہو گیا. آگے بتایا جا رہا ہے وقت اوصا، انہوں نے وصیت کی. انہوں نے کہا کہ ایک بے اوصیتن صغیرتن، ایک چھوٹی سی چھڑی ہے، ایک چھوٹا سا عصا ہے، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میرے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی ہے جو حضور کی ہے، میرے ساتھ بِأَن تُدْفَنَ مَعَهُ، میرے ساتھ اس کو بھی دفن کیا جائے. میت کیسے نلانی ہے، کیسے کفن پہنانا ہے، کیسے قبر کھودنی ہے، کیسے قبر میں اتارنا ہے، کیسے قبر بند کرنی ہے، کیسے مٹی ڈالنی ہے، سب کچھ بتا دیا دین نے کہ نہیں بتا دیا؟ بتا دیا. اس میں کسی ساتھ میں حضور کی لکڑی دفن جائے گی ساتھ میں ہے کہیں؟ مگر انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ دفناؤ. صحابی کہہ رہا ہے تم بدعتی کہہ نہیں سکتے ان کو. پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو حضور منع نہ کریں اور وہ ناجائز نہ ہو وہ کام کرنا بدعت نہیں ہے، وہ حضرت انس بن مالک کی سنت ہے. حضرت انس بن مالک نے کہا میرے ساتھ دفناؤ حضور کے اصحاب. آپ سوچئے کیوں، کس لکڑی پر؟ وہ بیری کی لکڑی جس پہ سورہ ملک پھونک دی گئی ہے پڑھ کے، حضور کی، جو حضور نے کبھی ہاتھ میں لی ہوگی، کبھی اپنے ساتھ رکھا ہوگا، وہ لکڑی میرے ساتھ. آپ ذرا سوچیں ان کی وصیت کے مطابق اس لکڑی کو رکھا گیا. فَوُضِعَتْ بَيْنَ جَنبِهِ وَقَمِيصِهِ، جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ کفن اور حضور ان کے انس بن مالک کے درمیان اس کو رکھا گیا. اب کوئی پوچھے، کوئی بدعتی ان سے پوچھے کہ یہ لکڑی کیا کرے گی؟ اعمال کام آئیں گے کہ لکڑی کام آئے گی؟ کیا کام آئے گا قبر میں؟ اگر اپنے اعمال پہ اتنا دعویٰ ہوتا تو حضور کے عصا مبارک کو اپنے ساتھ تدفین کا حکم نہ دیا جاتا. پتا چلا کہ اعمال پہ فخر کرنا صحابہ کی عادت نہیں ہے، اعمال پہ مونچھوں پہ تاؤ دینا یہ صحابہ کی عادت نہیں ہے. نبی کی سنت پہ تکیہ لگانا، نبی کی قربت پہ تکیہ لگانا، نبی کی نسبت سے توسل کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. جس شے کو نبی سے منسوب کر دیا جائے کہ یہ نبی کا کرتا ہے اس کا میرا کفن بنا دو، یہ نبی کا عصا ہے اس کا میرا کفن بنا دو، یہ نبی کے منہ مبارک ہے قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، یہ صحابہ کی سنت ہے. کسی بدعتی رافضی خارجی کا بنایا کا ہوا نتیجہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن محسن کائنات حضور صاحب سجادہ. تو اب لکڑی دفنانا بدعت نہیں ہوگا ساتھ میں، کیونکہ حضور سے نسبت ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کام عبث تھا کہ محمل تھا؟ لکڑی ساتھ میں دفنانا یوں ہی ایسے ہی. یہ تو لکڑی ہے بھائی جو حضور کی تھی. غزوہ خندق کے موقع پر
اب دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرد ہی مرد آگے نہیں ہیں، عورتیں بھی کہیں کہیں آپ کو مردوں سے آگے دکھیں گی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے ایک صحابیہ کو ہار پہنا دیا تھا، ایک گلاب کے پھولوں کا نہیں تھا، جو عورتیں جو پہن لیتی ہیں گلے میں ہار بندے، ہار وہ والا ہار پہنا، پوری زندگی گلے سے نہیں اتارا، پوری زندگی گلے سے نہیں اتارا، کیوں؟ حضور نے پہنایا۔ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اس ہار کو نہ اتارنا، اس ہاتھ کے ساتھ دفن کر دینا۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا کی کتنی متقی پرہیزگار عورت ہو، کیا سونے کی چین پہن کے قبر میں جاتی ہے؟ کیا کوئی ہار بندے پہن کے قبر میں جاتا ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے پوچھ لیجئے، کیا ہار پہن کے دفنا دو؟ جو بھی پہنے ہوتے ہیں اتار لیا جاتا ہے، وارثین میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ کون سی عورت ہے؟ حضور تو فرما رہے ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ عورت مر جائے گی، اس کے وارثین کو اس کا مال بٹے گا، اور یہ کہہ رہی کہ گلے سے نہ اتارنا اس مال کو، قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ بتاؤ کہ بدعت ہو گئی؟ کیا یہ بدعت ہو گیا؟ بدعت نہیں ہو گیا، کیونکہ صحابی نے کیا ہے۔ اس صحابی کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں آ پا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ ہم پر الزام ہے کہ بزرگوں کے، ابے بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی صحابی کے دامن تک نہیں پہنچتا، اس لیے تو بزرگوں کا بڑے سرکار کا دامن خام گئی تھام لے، نہیں اس لیے تھاما کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا دامن ان کے پاس، غوث اعظم کا دامن ان کے پاس، ایسے چلتے چلتے مولا علی کا دامن ان کے ہاتھ میں، اور حضور کا دامن مولا علی کے ہاتھ میں، تو ہم اس ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں کہ جس ہاتھ نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا ہوا۔ تو ہمارے پیر کے ہاتھوں ہمارے ہاتھ آیا، خدا کا، مصطفیٰ کا، غوث کا اور آل احمد کا، ہمارے پیر کے ہاتھوں سے یہ سلسلہ چل، اس لیے دامن تھاما، تم بھی تھامو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میرے مرید ہو جائیے آپ، میں بری ہوں ایسے مریدوں سے، عید میلاد النبی کو جو بدعت مانتے ہوں، میرا کوئی مرید ایسا نہیں۔ تو انس بن مالک کا یہ فعل کہ اس عصا کو میرے ساتھ دفناؤ، اس پر کوئی اثر موجود ہے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث ہے؟ اس صحابیہ کا وہ عمل کہ یہ ہار حضور نے پہنایا ہے، اب یہ اترے گا نہیں، اب قبر میں میرے ساتھ جائے گا، ہے کوئی دلیل؟ دلیل نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس کی دلیل محبت، اس کی دلیل محبت ہے، اس لیے اس صحابیہ کا اس ہار کے ساتھ دفن ہونا صحیح ہے، اور اس صحابی کا اس عصا کے ساتھ دفن ہونا صحیح ہے۔ نہ وہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے، یہ کون آ گیا جو ہر چیز کو غلط کہہ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ صحابہ غلط نہیں ہو سکتے، صحابی غلط نہیں ہے، وہابی غلط ہے۔ صحابی غلط نہیں ہوتا، کلہم عدول، وہ جو کہہ دے وہ حق ہے، وہ جو کر دے وہ حق ہے، وہ جو حکم دے وہ حق ہے، جس سے منع کر دے وہ حق ہے، وہ جیسے چلے وہ چلنا حق ہے، وہ جیسے بیٹھے وہ بیٹھنا حق ہے، وہ جیسے سوئے وہ سونا حق ہے، وہ جس طرح دفن ہو وہ دفن ہونا حق ہے۔ صحابیوں پہ کلام نہیں ہے، یہ اس روب میں نہ آنا کہ یہ بدعتی کہہ دے گا۔ ہمارے اس ذکر رسول کی مجلس جو ہم سجائے ہوئے ہیں، جو حضور کی محبت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو حضور کا چرچا کرتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں، اس مجلس کے ذمہ دار کوئی رافضی وہابی نہیں ہے، آج کا کوئی مولوی ملا نہیں ہے۔ یہ مجلس تواتر اور توارث سے صحابہ اور اہل بیت سے چلی آ رہی ہے۔ حضور کے ذکر کو حضور کو یاد کرنا، ذکر کی محفل سجانا، ان کا چرچا کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ اہل بیت و صحابہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ عمل ہے۔ آپ سوچیں، کچھ صحابی ایسے ہوں گے کہ جو مکے سے مدینے کو آئے، کچھ صحابی ایسے ہوں گے جو مدینے میں تھے، مدینے سے کہیں شام چلے گئے، یمن چلے گئے، ہوں گے ایسے صحابی۔ کچھ صحابی ایسے ہوں گے جو لوٹ کر مدینے آئے، کچھ ایسے ہوں گے جو لوٹ کر نہیں آئے، الگ الگ چیزیں ہوں گی۔ کوئی صحابی تفسیر پڑھا رہا ہوگا، کوئی صحابی حدیث آگے پڑھا رہا ہوگا، جو حدیث پڑھا رہا ہوگا وہ تفسیر کی باتیں نہیں کرتا، وہ تفسیر حدیث کے اسکول ہوں گے ان کے۔ کوئی
زہد و ورا کے عالم میں ہوگا، ہر چیز الگ الگ، لیکن تم مفسر ہو لیکن ذکر رسول کرو گے، حدیث کی روایت کرتے ہو ذکر رسول کرو گے، اہل بیت میں سے ہو ذکر رسول کرو گے، یمنی ہو ذکر رسول کرو گے، شامی ہو ذکر رسول کرو گے، حبشی ہو ذکر رسول کرو گے، مدنی ہو ذکر رسول کرو گے، مکی ہو ذکر رسول کرو گے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، کوئی خدمت کرو، ذکر رسول مشترک ہے سب میں۔ کوئی صحابی امام بنا، کوئی مقتدی بنا، لیکن ذکر رسول دونوں کر رہے ہیں، نماز دونوں نہیں پڑھا رہے ہیں مگر ذکر دونوں کر رہے ہیں، خطبہ دونوں نہیں دے رہے ہیں لیکن ذکر دونوں کر رہے ہیں، تبلیغ پہ دونوں نہیں گئے ذکر دونوں کر رہے ہیں، جہاد پہ دونوں نہیں گئے ذکر دونوں کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر رسول کی محفل، اس کے لیے کسی مولوی ملا کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہو کہ ذکر رسول کرو، یہ توارث ہے، تواتر ہے، یہ تواتر وہ دلیل ہے جس سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گیا کہ جس دور میں رسول کا ذکر کرنے والے بکثرت نہ رہے۔ تمام صحابی حضور کا ذکر کرنے والے تھے، تمام اہل بیت حضور کا ذکر کرنے والے تھے، تمام تابعین حضور کا ذکر کرنے والے تھے۔ اس کے بعد کچھ بس قسمتوں کو شیطان نے بہکا دیا تو میں کیا کروں؟ بہکا دیا، بڑے سرکار کے آگے بیڑی ڈال لو، شیطان بھاگ جائے گا۔ حضور، آپ نے سنا ہوگا کہ صحابیوں کے چرچے سنے ہوں گے کہ حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے گلیوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حضور کے پسینے کی خوشبو سونگ کر راستہ طے، صحابی سن رہے ہیں۔ آؤ صحابیہ کی بات سنو کہ یہ عورت اور خاتون کیا کر رہی ہیں۔ حضرت انس کے گھر میں قد بلغ من حبها لہو، اتنی شدید محبت اس مقام پر پہنچ گئی تھی حضور سے، ما حدث عنہ ابنها انس، حضرت انس نے اپنی والدہ سے ایک روایت سنا دی کہ میری اماں کی حکایت سنو، میری اماں کا عمل تو دیکھو، اس صحابیہ کا عمل تو دیکھو۔ اور مزے کی بات یہ ہے صحابیہ کا عمل ایک صحابی بیان کر رہا ہے، ایک صحابیہ کا عمل ایک صحابی بیان کر رہا ہے۔ قال، کیا کہا حضرت انس نے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائما فی بیتنا ذات نہار، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آرام فرما رہے تھے۔ کیا کیا صحابی حضور کو دیکھا کرتے تھے، حضور سو رہے ہیں تو یہی خوشی کی بات ہے کہ میرے گھر سو گئے ہیں، حضور بیٹھے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے گھر بیٹھے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ ابو ایوب انصاری گھر ٹھہر جائیے، آپ کا سامان ہم اپنے گھر لے جائیں، آپ اگر اپنا سامان ابو ایوب کیا رکھ دیں تو آپ ہمارے یہاں چلیں، کسی طرح سے برکت حاصل ہو۔ تو نائما فی بیتنا ذات نہار، ایک دن ہمارے گھر آرام فرما رہے تھے۔ کان الحر شدید، بہت شدید گرمی تھی۔ گرمی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی پسینے آ رہے ہیں، یہاں تو کولر وغیرہ چل رہا ہے، اس زمانے میں کولر تھے نہیں، شدید گرمی تھی، اور عربستان کی گرمی تو ویسے بھی مشہور ہے۔ فاخذ العرق، پسینہ آ گیا، حضور کو پسینہ آ گیا۔ یتسبب من جبینہ، تو گرمی بہت تھی، اس سبب سے، اس وجہ سے آپ کے پسینہ آنے لگا، آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں آ گئی۔ فجاءت امی بقارورۃ، جب میری اماں نے یہ دیکھا، انس بن مالک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میری اماں نے جب یہ دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو میری اماں ایک شیشی لے کر آ گئی۔ فجاءت امی بقارورۃ، ایک شیشی، ایک ڈبیا لے کر آ گئی۔ فجعلت، کیا کرنے لگی؟ تسلط فیہا العرق، تو اس شیشی میں اس پسینے کو جمع کرنے لگی۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ کہ حضور سو رہے ہیں، پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ حضور کی پیشانی سے پسینہ کس لیے؟ کسی کتاب میں لکھا دیکھا تھا؟ کیا حضور نے حکم دیا تھا؟ کہاں دیکھ لیا تھا کہ حضور کا پسینہ شیشے میں جمع کر لو؟ آپ کہیں گے کہ مولانا الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، یہ محبت ہے، اسی کا نام تو محبت ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں آپ سے، محبت اگر نہ بھی تھی، عقل تو تھی۔
ہے کہ نہیں؟ اس کو تو عقل بھی نہیں ہے، محبت تو ہے نہیں، عقل بھی نہیں ہے۔ عقل بتا رہی ہے کہ یار مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار چیز ہمارے گھر میں ہے، ظاہر ہونے دیں۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ مگر وہ محبت کی بات تھی۔ محبت تو جو ہے وہ عقل کے اوپر بھی غالب آ جاتی ہے، اور ایسی محبت مکروہ نہیں ہوتی، محبوب ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا اونٹ کھو گیا تھا، جب اونٹ ملا تو بہت خوش ہو گئے، اور زبان سے کیا نکل گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یہی تو کہہ دیا نا، انت عبدی وانا ربک، زبان سے نکل گیا۔ اب اس خوشی نے پردہ ڈال دیا عقل پہ، حضور نے تو نہیں توبہ کرائی، نہیں کلمہ پڑھایا، نہیں تجدید ایمان، تجدید بیعت اور تجدید نکاح نہیں۔ اس کا تو ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، کہنا تو یہی چاہتے تھے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اتنا بھی اگر ہو جاتا تو معاف ہے خطا میں کہ بھئی عقل اس وقت معاف ہو گئی تھی، مگر یہاں عقل معاف نہیں ہوئی، یہاں تو بہت عقل بندی کا کام ہے، محبت کے ساتھ پوری عقل بھی لگی ہوئی ہے۔ ڈبیا لے کے آ گئی، ڈبیا میں آپ نے عرق جمع کرنا شروع کیا، فاستيقظ النبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب وہ پیشانی سے پسینہ جمع کر رہی تھی حضور بیدار ہو گئے، حضور اٹھ گئے، وقال، اور حضور نے فرمایا ما ھذا الذی تصنعین یا ام سلیم، کیا ہے ام سلیم، انس بن مالک کی ماں، یہ کیا کر رہی ہو؟ ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آپ سوچئے وہ پسینہ کیا کر رہی تھی، وہ پسینہ جمع کر رہی تھی، کیا کہا حضور نے، یہ کیا کر رہی ہو؟ قالت، جواب عرض کیا، ھذا عرقک، حضور یہ آپ کا پسینہ ہے، اجمعہ، اس کو جمع کر رہے ہیں، وَأَجْعَلَهُ فِي طِيبِنَا، اور ہمارے پاس جو پہلے سے خوشبو رکھی ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے، اس کو ہم اپنی خوشبو میں اس کو ڈالیں گے، فَيَغْدُو أَطْيَبَ الطِّيبِ، تو ہمارے پاس جو خوشبو ہے یہ اور اچھی خوشبو ہو جائے گی۔ یہ ہے صحابیہ کا اور صحابی کا کردار کہ حضور کے پسینے کو خوشبو میں ملا لے، اور اس نیت سے نہیں کہ خوشبو، بلکہ اس نیت سے جو خوشبو ہے وہ اور خوشبودار ہو، پہلے والی خوشبو کم ہے، یہ خوشبو زیادہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ۔ اور سنتے چلیے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے سامنے ایک صحابی آئے جن کی داڑھی کے 2 بال تھے، سنا کہ نہیں؟ لوگ ان کا ہنسی کر دیتے تھے کہ بھئی داڑھی بہت ہلکی ہے ان کی، انہوں نے کٹوا دیے، حضور کو ناگوار گزرا۔ یہ بات سنا ہوگا تقریروں میں آپ نے، میں نے تو نہیں بیان کیا کبھی، مگر آپ نے سنا ہوگا۔ آؤ سنتے چلو صحابیہ کا، صحابیہ کا کردار سنتے چلو۔ کہتے ہیں کہ جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، آپ نے وہ سن چکے کہ حضرت انس بن مالک کے بال پیشانی میں پڑے رہتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ فرغب الیہا زوجہا، جو ان کے انس بن مالک کی والدہ کے شوہر یعنی ان کے والد، انہوں نے چاہا ان تقصہا، کہ ان بالوں کو کاٹ دیں، ان تقصہا لہو، کس کو؟ جو حضرت انس بن مالک کے بال جو ماتھے پہ آ رہے تھے ان کو، کب؟ بعد ان طالت، وہ بڑے ہو گئے، اب لمبے ہو رہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے، بال بھی بڑے ہو گئے، چاہا کہ بال بڑے ہو گئے ان کو تراش دے، فَأَبَتْ ذَلِكَ، بیوی نے روک دیا۔ سوچ رہے ہو کہ آج تک سنا ہوگا کہ صحابی اپنی بیوی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ایسا کرو، آؤ سنتے چلو کہ صحابی اپنے شوہر کو روک رہی کہ نہ کرنا ایسا۔ آپ نے سنا ہوگا عورتوں پر شوہر کی اطاعت فرض ہے، مگر یہ کیسی عورت ہے اپنے شوہر سے کہہ رہی نہ کرنا۔ اب بتائیے مجھے، عورت پر شوہر کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر شوہر اپنے بچے کے بال کاٹ رہا ہے تو عورت کو کیا واجب تھا؟ عورت پر واجب تھا کہ خاموش رہتی، اطاعت گزار، تمہارا لڑکا ہے کاٹ دو۔ جب مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے لے سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ تیرا بچہ ہے، میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو پیسے دو اس کے، لے سکتی ہے، تو بال کاٹ رہا اپنے بچے کے باپ، فَأَبَتْ ذَلِكَ، انکار کر دیا۔ ابت
نہیں سمجھ میں آیا؟ جب مرد کرے تو ابا، اور جب عورت کرے تو ابت. جب کوئی مذکر کرے ابا واستکبر وکان من الکافرین. جب شیطان ابا کرے تو کافر ہو جائے. یہ ہے انکار کر دینا، منع کر دینا. تو حضرت غمیسہ نے، حضرت ام انس نے فابت ظالم، منع کر دیا. ارے منع کرنے کے سبب باپ اپنے بیٹے کے بال کاٹ رہا، کیوں منع کر دیا؟ کس لیے؟ کہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے. نہیں کہ لڑکیوں کی طرح بال بڑے ہو جائیں اس لیے؟ نہیں اس لیے نہیں. لأن النبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کان کلما اقبل علیہ انس فمسح رأسه بیدہ. اس لیے کہ جب انس رسول اللہ سے ملنے جاتے تھے آپ انس کے بالوں کو ہاتھ لگایا کرتے. ایک عورت اپنے باپ، اپنے شوہر کو منع کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کے تم حقدار ہو کہ بال کاٹو، سر منڈوا دو، لیکن یہ بال نہیں کاٹ سکتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت انس جاتے تھے مسح رأسہ بیدہ، تو حضور اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے ان کا سر چھوا کرتے. ومس ذُهَابَتَهُ الْمُدَلَّاتَ عَلَى جَبِينِهِ، اور ان ماتھے پہ لٹکتے ہوئے بالوں کو چھوا کرتے تھے. منع کر دیا کہ اب یہ کٹیں گے نہیں. کس نے منع کر دیا؟ ایک بیوی نے اپنے عورت، اپنے مرد، اپنے شوہر سے منع کر دیا. جس شوہر کی ہر بات ماننا اس پر واجب تھی، اطاعت واجب تھی، لیکن منع کر دیا. کیوں؟ محبت رسول. اور دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت ام انس نے یہاں شوہر کی نافرمانی کی اور گناہگار ہو گئی. کہہ دے گا کوئی؟ ایسے مفتی کے دارالفتہ دھکے مار کے نکال دینا، بس جوتے لگا کے، جو ایسی بات کہے. یہ محبت رسول میں لیا گیا فیصلہ ہے. آپ سوچیں حضور کے منہ مبارک کی بات تو دوسری رہی، اگر کسی بچے کے بالوں پہ حضور ہاتھ پھیر دے تو اس کے گھر والے بچے کے بال نہیں کٹواتے. ایسی محبت پیدا کرو اور پھر کہو کہ عید میلاد النبی کیوں منایا؟ محبت تو دل میں ایسی لا. ایسی محبت دل میں ہے نہیں. اس مجلس کا جس کو منعقد کر کے یہ محبت ہم دلوں میں پہنچانا چاہتے ہیں، یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ انس بن مالک کا واقعہ، ان کی والدہ کا واقعہ، ان کے والد کا واقعہ اور دوسرے صحابیات اور صحابی کا واقعہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے اپنی نسلی رشتہ جوڑیں. نہیں کیا ان کے حصے میں، ترکے میں حصہ لے لیں؟ نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ حضور کو ایسے چاہتے ہیں، حضور سے محبت ایسے کرتے ہیں، تم بھی ایسی ہی محبت کرو. اب اگر کسی جلسے میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ حضور سے محبت ایسے کی جاتی ہے، وہ جلسہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ بدعت تو نہیں ہو سکتا وہ جلسہ. آل فال باتیں جس کے دل میں جو آئے کرتا رہے. لیکن کسی مکار کے مکر و فریب اور دجل میں نہ آنا. یہ کوئی مکار و دجال اگر آ کر یہ بہکاوا شروع کر دے آپ سے، اس کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ ہمارے پیچھے صحابہ کا ہاتھ ہے، ہمارے پیچھے اہل بیت کی تعلیم ہے، ہمارے پیچھے صحابیات کے واقعات ہیں، ہمارے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہمیں اب کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ عید میلاد النبی بنے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن موسم کائنات، چھوٹے بڑے سرکار. اور خواتین کے لیے گلشن درود خانقاہ قادریہ میں سجدہ ہے، اس میں لوگ درود شریف پڑھتے ہیں بیٹھ کے. پچھلے سال بھی یہ اہتمام تھا، اس سال بھی اہتمام ہے. 11 ربیع الاول کو آپ لوگ وہاں تشریف لائیں. خواتین، مرد نہیں آئیں گے اس دن. صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک مردوں کا داخلہ ممنوع ہے خانقاہ قادریہ. خواتین آئیں گی، سب اندر عورتیں ہی ہوں گی. وہ آ کے وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، خانقاہ میں بیٹھیں، خانقاہ کی مسجد میں نماز پڑھیں. ظہر کی نماز مسجد کے اندرونی حصے میں باجماعت ہوگی، باہر سے عورتیں شریک ہو سکتی ہیں اس جماعت میں. پردے کا انتظام، وضو کا انتظام سب ہے وہاں پر. تو عورتیں جو کہ برابر کی شریک ہے دین میں، لہٰذا وہ بھی درود پڑھیں گی آ کر وہاں پر. وہ بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پڑھیں گی. اور خانقاہ کے اندر پڑھا جانے والا سلام، اتنی موٹی دیوار ہے خانقاہ کی، آواز باہر نہیں آتی. عورتیں آرام سے کھڑے ہو کر لے ملا کر پڑھ سکتی ہیں.
وہاں بیٹھ کے میلاد پڑھ سکتی ہیں، وہاں بیٹھ کے درود پڑھیں گی، وہاں بیٹھ کے سلام پڑھیں گی اور ہمارے لیے دعا کریں گی۔ مردوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے سلامت رکھے، زیادہ سے زیادہ خوشی منانے کی توفیق دے، حضور کے جشن آمد کا جشن منانے کی توفیق دے، حضور کی تعلیم کو اپنانے کی توفیق دے، حضور کے سے اپنے نسبت جوڑنے کی توفیق دے، حضور کا ادب کرنے کی توفیق دے، اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو حضور کے ناموس پر مٹانے کی لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج خواتین بھی جلسے موجود ہیں، یہ اعلان بہت موزوں رہے گا، ہم نے سوچا تھا کہ نیٹ کی کوچنگ شروع کریں نقویہ میں، مگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پائی، اچھے ٹیچر نہیں مل پائے، اس وقت نہیں اویلیبل ہو پائے، لیٹ ہو گیا معاملہ، تو وہ تو اگلے سال سے شروع ہوگا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ اب سب تیاری ہو گئی تھی ہماری، اب ہمیں کچھ ٹیچر مل گئے، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ عید میلاد النبی کی خوشی میں سال بھر کے لیے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی کوچنگ فری نقویہ میں شروع کی جائے۔ فری کوچنگ 10واں 11واں 12واں ان کلاسوں کے لیے شام 5 بجے سے 7 بجے تک ٹیچر بیٹھے ہوں گے، ہمی بھائی وہاں ہوں گے، آپ آئیں، وہاں پر کلاسز ہوں گے، لائٹ پنکھے کا انتظام ہوگا، حفاظت کا انتظام ہوگا، جو بھی پریشانی ہو، کبھی آپ کو گاہے گاہے کچھ پوچھنا ہو کیمسٹری فزکس میں یا مستقل پڑھنا ہو، شام 5 بجے سے 7 بجے تک فری کوچنگ چلے گی۔ تم ادھر سے بدعت کہتے جاؤ گے، میں نئے نئے آئٹم لاتا جاؤں گا یار۔ عید میلاد النبی کی خوشی میں کھلے گی فری کوچنگ، اور زیادہ شدت کرو گے اگلے سال اسپتال کھولے گا فری۔ آ جائیے۔ ہم نے رسول اللہ کی تعریف صرف زبان سے کرنا نہیں سیکھی، اعمال سے کرتے ہیں، پیسے سے کرتے ہیں، جان سے کرتے ہیں، مال سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن محسن کائنات، حضور صاحب سجادہ۔ 15 لاکھ پیڑ لگانے کا پروگرام ہے، ہزاروں پیڑ لگ چکا ہے، لگتا رہے گا عید میلاد النبی کی خوشی میں۔ فری کوچنگ چلے گی، نقویہ کی طالبات اس میں آگے پڑھیں اور دوسرے اسکولوں کے بچے بھی آگے پڑھیں، فری میں تعلیم ہوگی اچھے ٹیچروں کے ساتھ، اگلے ایگزام تک، فروری مارچ تک، جب تک ایگزام نہیں ہوں گے، جب تک چلتی رہے گی فری۔ پڑھیے، دعا کیجئے کہ اگلے سال جو نیٹ کی کوچنگ کھولے وہ بھی اللہ تعالیٰ فری کرا دے، اور اللہ تعالیٰ ایک اسکول اور بنوا دے۔ دعا کی چلتا رہے گا۔ کتنا دیکھیے، ہمارے پاس تو جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہے، زبان سے بھی جواب دیں گے اور عمل سے بھی جواب دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت تقویت ملے گی جب آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو پھر آپ کو آنا ہوگا مسجد میں۔ آپ مسجد میں آئیے، باقی سارے کام تو آپ کا خادم کر ہی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر اس دین متین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں اور دل حضور کے قدموں میں لگا لیں۔ وہ محبت جو میں نے ابھی آپ کو سنا، صحیح احادیث سے سنایا ہے، صحیح روایتوں سے سنایا ہے، یہ ہے دین۔ اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر دین کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ صحابی اور صحابیات دین نہیں ہے تو پھر دین کچھ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اپنے اعمال درست کریں۔ اب ڈی جے کی کیا ضد ہے کہ جلوس ہی میں مچے گا؟ بچتا تو ہے، سن لیا کرو اس کو بھی، ابھی بچ کے ختم ہوا ہے، خود بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا، اگلے سال میں بھی چلاؤں گا۔ ابے تو کیوں چلائے گا؟ تم کیوں چلاؤ گے یار؟ تم مت چلاؤ، تم نے دیکھ لیا، بچ دو، کانوں میں روئی تھوڑی ٹھوس لی تھی، آپ نے سن لیا کیسے ہوتا ہے، ہو گیا، بکواس ختم۔ ہم کیوں مچا لیں گے؟ ہم نہیں بجائیں گے۔ ہماری روایت کیا ہے؟ ادب، تعظیم۔ اب یہ حدیث نہ سنا دینا مجھے کہ اس نے تو دف بجا لی تھی تو ہم ڈی جے بجا دیں گے۔ انہوں نے حضور کی اجازت سے دف بجائی ہے اور آپ حضور کی نافرمانی میں ڈی جے بجا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے، دونوں میں فرق ہے، لہٰذا ڈی جے نہیں بجے گا اس بار کافی دقت میں آ جائیں گے ہم لوگ اگر ڈی جے بجاتے۔ ہم اور آپ جو ہے مل کر عہد کر لیں کہ ہمارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، ہم سچے رہیں گے، دین پر رہیں گے۔ باقی جو آفت آ رہی ہے
ارے شیطان بھوت اور جنات آ رہا ہے، بڑے سرکار دیکھ رہے ہیں، کس بات کا؟ نہ کوئی دوا، نہ دارو، نہ پرچہ، نہ کوئی میڈیکل اسٹور، آئے وہی مٹی چاٹی، لوٹے پانی پیا، گھومے پھرے، صحیح ہو گئے۔ اور اگر کوئی کتاب لے کے آتا ہے تو خادم موجود ہے، کوئی جادو منتر لاتا ہے سرکار موجود ہے۔ تو جو کتاب اور پرچے بازی آ جائے، سوشل میڈیا آ جائے، کوئی کتابچہ آ جائے، کوئی پوسٹر آ جائے، تو میں کہہ کے نہیں ہوں پھر۔ تو لہٰذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، سرکاروں کا آستانہ صرف بھوتوں اور جناتوں کا علاج نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی مرض، وہ جسمانی ہو کہ روحانی ہو، آپ آئیے، بھروسہ کر کے آئیے۔ دیکھیے، شک میں نہ آؤ، شک کر کے آؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ کر کے آؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، سرکار کی مٹی چاٹو، دیکھو کہ زبان کی لکنت دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ارے ہگلے لوگ چاٹ لیتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، تتلے لوگ چاٹ لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ سب بدعت ہو گئی۔ ابے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تم بدعت کہہ رہے ہو، وہ تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو بھائی یہ شہر ہے میرا بدایوں شہر، شاعروں ادیبوں کا، عالموں کا مسکن ہے، اولیاء کی بستی ہے۔ پوری دل جمعی کے ساتھ محبت رسول میں سرشار ہو کر، اور یہ سمجھ کر کہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے، مال و دولت، عزت و عظمت، جاہ و جلال، کچھ بھی حضور سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضور کے نام پر لوگوں نے جانیں دی ہیں، اپنی عزت نچھاور کی ہے، اپنے مال نچھاور کیا ہے، اپنا گھر بار نچھاور کیا ہے، یہاں تک کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے کیا کچھ نہیں کر دیا۔ کیا سب رائے گا چلا جائے گا؟ وہ ایک فیس بک کی پوسٹ اور ایک ڈی جے، بس ختم ہو گیا ہمارا دین۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے قدم مضبوطی سے رکھنے چاہیے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، علم دین کو عام کرو، علم دین کو حاصل کرو، عمل اچھے رکھو، باقی تو اللہ کا فضل ہے ہی، بدائیوں پہ صدیوں سے فضل ہے، انشاءاللہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین متین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اہل بیت سے، ان کے صحابہ سے، ان کے چاہنے والوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان کے گستاخوں سے، ان کے ساتھ دشنام درازی کرنے والوں سے، ان کو گالی دینے والوں سے، ان کی بے عزتی کرنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔